دروس کے اندر، اور ہجرت اپنے وسط تک پہنچی ہے، اس پر بات ہو رہی تھی کہ رستے میں معبد کے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور وہ خاتون ظاہر آپ کو پہچانتی نہیں تھی، اور آپ اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتے تھے، نہ آپ اور نہ آپ کے رفقا۔ اچھا، رفاقت کی صورت یہ تھی کہ ایک اونٹنی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور دوسری پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کے آزاد کردہ جو غلام تھے جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے، جناب حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ وہ تھے، اور تیسرے اونٹ پر یعنی اپنے ہی اونٹ کے اوپر وہ صاحب تھے جن کو رستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا گیا تھا، کیونکہ عام رستے سے آپ ہٹ کر جا رہے تھے، عام رستے سے چونکہ نہیں جا رہے تھے، اس لیے اس عام شاہراہ کو یا مین رستے کو چھوڑ کر آپ نے جو رستہ اختیار کیا تو اس کے لیے عبداللہ نام کا وہ بندہ تھا، اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ اچھا، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی اونٹنی کے اوپر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو رستے کے اندر خرچ کے لیے اپنے ساتھ جو ان کے پاس پیسے تھے ان میں سے 5000 درہم باقی رہ گئے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور یہ 40,000 درہم خرچ ہوئے سارے کے سارے غریب مسلمانوں کو غلامی کی قید سے آزاد کرنے کے اندر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور لوگوں کو خریدا، اور ان کو ان مصائب سے آزاد کیا جس کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا بہت بڑا حصہ لگا۔ 5000 درہم ان کے پاس باقی رہ گئے ہجرت کے وقت میں، وہ انہوں نے اپنے ساتھ لیے، اور رستے میں ان میں سے کچھ خرچ ہوئے، اور جو باقی رقم رہ گئی وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کے اندر خرچ ہوئی۔ ایسی بابرکت دولت تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لگی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے پیسے، یا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور بڑے درجے کے صحابہ جن کو کہیں ان کی آزادی کے اوپر لگے، یا اس زمین کی خریداری کے اوپر لگے جس پر مسجد نبوی آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کی پہلی زمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے زندگی میں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے ان کے بدلے چگا دیے سوائے ابوبکر کے، اس کا بدلہ اللہ قیامت میں چگائے گا۔ تو چل پڑے۔ اس خاتون کا شوہر آئے اور اس نے جب ان کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ کہیں وہ قریشی نوجوان تو نہیں ہے، وہ قریشی آدمی تو نہیں جس کے پیچھے قریش لگے ہوئے؟ تو اس نے، عورت کو تو پتہ نہیں تھا، اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتہ، لیکن بڑے بابرکت آدمی تھے۔ اور اس پر اس نے وہ اشعار میں نے جو آپ سے کہا کہ کہے۔ اچھا، یہ اشعار حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشعار اس خاتون نے کہے، اور بعض روایات یہ ہیں کہ یہ اشعار ایک غیبی آواز نے کہے، جو اس وقت وہاں آواز آئی سب لوگوں کو، اس سے یہ اشعار کی آواز اس وقت پہنچی کہ جس میں، کیونکہ اس میں حضرت ابوبکر کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، معبد کا ذکر بھی ہے۔ تو بہرحال جی باتیں نہ کیا کریں، جب آپ لوگ درس چل رہا ہے آپ لوگوں کی آوازیں پوری مسجد میں گونج رہی ہوتی ہیں، سلام دعا درس سے پہلے کیا کریں۔ اس وقت درس چل رہا ہے، بات چل رہی ہے، تو اس وقت گفتگو نہ کیا کریں۔ مسجد میں خاموشی سے آ کے بیٹھنا چاہیے جب بات چل رہی ہو، سلام بھی نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ اچھا جی، تو اس سے وہ رستے کے اندر آئی، اور
اس سے جب یہ حضرات آگے نکلے تو دو اور واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک سراقہ ابن مالک کی آمد کا ہے اور دوسرا بریدہ اسلمی کی آمد کا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ اعلانات کیے ہوئے تھے کہ جس نے ابو بکر صدیق کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے، قتل کر دیا العیاذ باللہ، یا گرفتار کر کے لے کر آئے، تو فی کس 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ ایک شخص کے اوپر انہوں نے رکھے تھے۔ یہ بڑا انعام تھا اس زمانے کے حساب سے، تو لوگ اس کے اندر نکلے۔ سراقہ ابن مالک نے اپنا قصہ خود سنایا ہے، چونکہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور بریدہ اسلم بھی مسلمان ہوئے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا اور میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے ساحل کی طرف کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ 4 لوگ تھے، حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت عامر ابن فہیرہ تھے، اور وہ چوتھا وہ جو رہبر تھا وہ تھا۔ تو اس نے کہا میں نے چند لوگوں کو ساحل کی طرف سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بندے نے آ کر کہا، اور مجھے اس بات کا شک ہے کہ یہ وہی لوگ نہ ہوں جن کے لیے قریش نے انعام کا اعلان کیا۔ مالک یہ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو رستہ انہوں نے، کہ یہ دوسرا رستے کی طرف سے اس طرف سے ہی گئے ہوں گے۔ تو لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس شخص کی میں تائید کروں گا تو یہ چلا جائے گا ان کے پیچھے اور اس کا انعام اس کو مل جائے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے، میں نے اس کا انکار کر دیا، اور وہ بندہ چلا گیا۔ میں اس کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے پیچھے نکلا، اور مجھے اندازہ یہی تھا کہ یہ لوگ وہیں پر ہوں گے۔ تو کہا کہ میں ایک اور طرف سے نکلا اپنی باندی سے، میں نے کہا کہ فلانے ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا پہنچا دو۔ اس نے گھوڑا پہنچایا اور میں وہاں سے اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر نکلا۔ تو کہا کہ جب میں یہ قریب پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے شخص۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ ابوبکر تم غمگین مت ہو، اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس وقت آپ نے سراقہ کے لیے بد دعا کی، اور بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو پچھاڑ دے، یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو پچھاڑ دے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے، سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو پتھریلی زمین میں، یہ بھی نہیں کہ ریتلی زمین ہو، ریت کے اندر تو گھوڑے کے پاؤں جاتے ہیں، پتھریلی زمین کے اندر گھوڑا زمین کے اندر چلا گیا۔ تو سراقہ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی، آپ دونوں کی بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آپ لوگ اپنی بد دعا واپس لے لیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، اگر کوئی اور بھی آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کی طرف آیا تو اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے، تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دی۔ تو جب وہ آگے آیا، کہتا کہ میں اس وقت جب آپ کے بد دعا کا منظر بھی میں نے دیکھ لیا، اور پھر آپ کی دعا سے اپنے گھوڑے کو آزاد ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھ لیا، تو سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ جل شانہ ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، یہ ایک زمانے میں ضرور غالب ہوں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام نہیں لائے، اور کہا کہ آپ ان کے پاس کچھ سامان تھا تو میں نے وہ آپ کو پیش کرنا چاہا، عقیدت کی وجہ سے آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جب آگے جائیں گے تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزریں گے جہاں میرا علاقہ ہے، میری زمینیں، وہاں میرے جانور چر رہے ہوں گے، اونٹ ہوں گی، بکریاں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے میرے، میں آپ کو ایک علامت یا نشانی دیتا ہوں، تو آپ وہاں جا کر میرے بندوں کو جب وہ دیں گے میری طرف سے، تو آپ اس میں سے جتنے گھوڑے، اونٹ، بکریاں، جو کچھ بھی آپ لے کے جانا چاہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد اس نے ایک بات کہی سراقہ نے، اور اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک درخواست ہے، آپ مجھے ایک
تحریر لکھ دیں کہ جب بھی آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، جب بھی آپ اس ساری سرزمین کے اوپر غالب ہو گئے، تو مجھے امان حاصل ہوگی آپ کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور عامر ابن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر سراقہ ابن مالک کو امان لکھ کر دی تھی۔ اچھا، یہ اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ وہاں سے واپس آیا، مکے کے تک چلتے چلتے اس کو رستے میں بہت سارے لوگ ملے جو آپ کی تلاش کے اندر نکل رہے تھے۔ یہ ہر ایک سے یہ کو ادھر ادھر کرتا رہا اور کہتا تھا کہ میں دیکھ آیا ہوں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں، اس طرف سے بہت جگہ سے واپس آیا ہوں۔ اچھا، یہ اس طریقے کے ساتھ ایک تو اس کو وہ ہوا، اور سراقہ نے کہا کہ اشعار ہے سراقہ کے، اس نے کہا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین کے اندر دھنس رہے تھے تو اگر اس وقت ابو جہل کو اس نے مخاطب کر کر کہا تھا کہ اگر تو اس منظر کو دیکھ لیتا، میرے گھوڑوں کے قدم کے زمین میں جانے اور پھر باہر نکلنے کے، تو تجھے ذرا برابر بھی شک نہ رہتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجے گئے۔ اب آپ آگے چلے مزید، تو یہاں سے آپ کو حضرت زبیر ملے، وہ شام سے اپنے تجارتی قافلے سے واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہدایہ پیش کیے، لباس پیش کیے۔ اس سے آگے چلے تو ایک اور شخص جن کا نام بریدہ تھا، بریدہ عربی کے اندر برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں، تو یہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ، اتنے بڑے قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ تو جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا آپ کو، اور یہ پہنچے قریب اپنے سارے لوگوں کے ساتھ۔ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ مطلب بریدہ کا مطلب آپ اردو کے اندر یہ کہہ لیں کہ ٹھنڈک پہنچانے والا، یا جس کو ٹھنڈک پہنچی ہوئی ہو، ٹھنڈ والا آدمی۔ تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ مبارک کیا اور فرمایا کہ ابو بکر، ہمارا کام بھی ٹھنڈا ہوا، یعنی اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ نام کے اثرات، اس کو عربی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو تفاعل کہتے ہیں۔ تفاعل کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نام سے اچھا گمان لینا، اچھی فال لینا، اچھا اس سے یہ خیال کرنا کہ اس کے اس نام کا یہ مطلب ہے۔ یہ آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ایک کے بعد ایک قاصد آ رہا تھا قریش مکہ کی طرف سے، اور مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کے اندر جو قاصد قریش کی طرف سے آئے، ان کا نام سہیل تھا۔ سہیل سہل سے ہے، اور سہل کہتے ہیں آسان کو۔ تو آپ نے اس وقت صحابہ سے فرمایا کہ اب سہیل آ رہا ہے، اب معاملہ آسان ہوگا، اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے جن کا معنی اچھا ہو۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو پھر ہمارا کام بھی ٹھنڈا اور درست ہوا۔ ٹھنڈے سے مراد یہ کہ درست ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا بریدہ سے کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلم ہے میرا قبیلہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے کہا کہ اسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا۔ تو آپ نے کہا تو سلامتی کی بات ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس بنو اسلم قبیلے میں سے تمہاری شاخ کون سی ہے اس کے اندر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو سہم ہے میری شاخ۔ سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا حصہ نکل آیا، یعنی اس سے، یعنی ابو بکر مخاطب ابو بکر کی طرف اس کو کہا، بریدہ سے کہا کہ تیرا حصہ نکل آیا، کیونکہ تو بنو سا، مطلب یہ تھا کہ اسلام میں سے تیرا حصہ نکل آیا۔ اچھا، بریدہ آپ کو جانتا نہیں تھا، اس نے آپ سے پھر پوچھا اس وقت کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ جل شانہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ آپ نے اتنا کہا تو بریدہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی مسلمان ہوئے، اور 70 بندے جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے بس آپ کو دیکھ کر۔ اور اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب مدینہ میں داخل ہوں تو آپ کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ، اپنی پگڑی جو آپ نے باندھی ہوئی تھی وہ اتاری،
اور نیزے کے اوپر، عورتوں کے ڈنڈا نہیں تھا تو نیزے کے اوپر اپنی پگڑی مبارک کو آپ نے باندھا اور وہ جھنڈا بریدہ کو عطا فرمایا اور کہا کہ یہ تم پکڑو جھنڈا۔ آپ مدینہ میں جب داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا بریدہ نے اٹھایا ہوا تھا جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ قسمت دیکھیں اس چیز کا نا، یعنی جو نکلا اپنے گھر سے اپنے سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے تھا، وہ آپ کا سپاہی اور آپ کا جانثار بن کر آپ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا۔ اچھا جی، یہ تو رستے کی چیزیں تھیں۔ مدینہ منورہ جب آپ کے پہنچنے کے جو مناظر سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی اطلاع مل گئی تھی کہ اصل میں آپ نے ہجرت کا ارادہ تو محرم سے ہی کر لیا تھا۔ دیکھیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، ظاہر بات ہے۔ ذوالحجہ میں انصار کا وہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ جس کا ہم نے پڑھ لیا ذکر، جس میں 72-74 لوگ آئے تھے، یہ ذوالحجہ میں آئے تھے، حج کے لیے آئے تھے، اور اسی موقع پر آپ کی ہجرت کی بات چیت انصار کے ساتھ طے ہو گئی تھی اور وہ ذوالحجہ کے اندر واپس بھی چلے گئے۔ محرم میں آپ نے ارادہ کر لیا، ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا، اور پھر محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول کے اندر آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اس کی تفصیلات آ جائیں گی ابھی آگے، کن تاریخوں میں اور کتنے دن لگے آپ کو۔ تو ان کو پہلے سے تو اندازہ پہلے سے تھا کیونکہ وہ دعوت دے کر گئے تھے انصار مدینہ، اور پھر یہ ہوا کہ ان کو اطلاع بھی پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ تو وہ مدینہ سے باہر آ کر ایک جگہ ہے، وہاں پر آ کر روزانہ یہ لوگ، ایک مقام ہے، ادھر آ کر یہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ظاہر بات ہے کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں آپ کے پہنچنے کا، آپ کی اطلاع پہنچنے کا، تو دن بھر انتظار کرتے تھے، اور جب شام ہو جاتی تھی، سورج ڈھل جاتا تھا تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اگلے دن پھر آ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک یہودی جو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اس کی سب سے پہلی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور اس نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کے زبان سے جو بے ساختہ جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ یا بنی قیلہ، ایک قیلہ کی اولاد۔ یہ اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے تھے، ان کی ماں کا نام ہے، یہ چونکہ ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، دونوں بھائی تھے آپس میں، اوس بھی اور خزرج بھی، تو دونوں قبیلوں کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک قیلہ کی اولاد، تمہاری خوش نصیبی کا سامان آن پہنچا، تمہاری خوش بختی کا سامان آن پہنچا۔ تو آپ وہاں پر اس طریقے کے ساتھ داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں انصار باہر نکلے، اور اتنا انہوں نے پرجوش نعروں کے ساتھ اور نعرہ ہائے تکبیر کے ساتھ آپ کا استقبال کیا کہ پوری آبادی جو مدینہ سے باہر جو آبادی آتی، جس کو عمرو ابن عوف کی آبادی کہتے ہیں، یہ قباء کے اندر تھی۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر باہر کی طرف قباء کی بستی تھی، اور اس بستی کے اندر عمرو ابن عوف جو تھا، یہ قبیلہ ہے عمرو ابن عوف، ان کے مکانات تھے بہت زیادہ۔ ان کے سردار کا نام کلثوم تھا، کلثوم بن ہدم۔ آپ نے جو 3 دن کا قیام فرمایا وہ کلثوم ابن ہدم کے مکان کے اوپر فرمایا، ادھر ہی قباء کے اندر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی انصاری خبیب کے گھر کے اوپر ٹھہرے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو، جن کو آپ امانتیں حوالے کر کے آئے تھے مکے والوں کی، وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے 3 دن کے بعد مکہ سے چلے، اور وہ بھی کچھ دیر کے بعد وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور ان کا قیام بھی انہی کلثوم ابن ہدم کے مکان پر ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقیم تھے۔ قباء آج تو مدینہ کا محلہ ہے، مدینہ میں داخل ہے، اندر ہے، بالکل ہی بیچ میں آ گیا۔ اس زمانے میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قباء میں جو قیام فرمایا، اس میں جو پہلا کام آپ نے قباء کے اندر کیا وہ مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، جس کو قرآن نے کہا، جو میں نے آیت شروع کے اندر پڑھی خطبے کے اندر، کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اس بنیاد کے اندر جو کھودی جاتی ہے، سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے پہلا پتھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نیچے بنیاد میں، اس پتھر کا رخ قبلے کی طرف کیا۔ دوسرا پتھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا۔
تیسرا پتھر عمر فاروق نے رکھا، یہ حضرات بھی آ گئے وہیں پر، اور اسی طرح یک کے بعد دیگرے صحابہ کرام اس میں پتھر رکھتے چلے گئے، اور آپ نے خود بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر کے اندر آپ نے حصہ لیا، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو آزاد سرزمین کے اوپر گویا کہ بنی تھی، ارض اسلام کے اوپر، جس کے اوپر اسی لیے یہیں پر آپ نے پھر اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا اسی مسجد کے اندر۔ جب یہ مسجد بنی تو اللہ جل شانہ نے آیتیں نازل کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پہلے دن تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس بات کی مستحق ہے، احق کہتے ہیں مستحق ہے، وہ مسجد اس بات کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں، یعنی آپ کے نماز پڑھانے کی اور آپ کے خطبہ دینے کی وہ مسجد پوری طور پر مستحق ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن نے اس مسجد کے ساتھ پھر ایک اور مسجد کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ مسجد زرار ہے، اسی جہاں پر جس صورت کے اندر یہ سورہ توبہ کی یہ آیات ہے، اس میں کہا گیا کہ وہ مسجد سازشوں کے لیے بنائی گئی تھی، سازشیوں نے سازشیں کرنے کے لیے مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی تھی، اور چونکہ اس خیال سے مسجد بنائی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ مسجد میں تو لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کریں گے، تو اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی تھی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اس میں اللہ نے کہا آپ مستحق کھڑے ہوں، اور پھر فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو ظاہری اور باطنی طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ تطہر کو مطلب ہے بہت زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بات اس قباء کی مسجد کے بارے میں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قباء کے محلے کے لوگ تھے، میں نے کہا جو قبیلہ عمرو بن عوف والے، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے، تم لوگوں کی پاکی کی قرآن میں تعریف کی ہے، تو وہ کون سی پاکی ہے جس کا تم لوگ اہتمام کرتے ہو؟ ان سے پوچھا تو ان کے بنی عمر نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہی ادا پسند آئی ہو، اس لیے اس جو آج کل تو ڈھیلے نہیں ہوتے، لیکن اگر آج کل کوئی ٹشو پیپر سے پہلے ٹوائلٹ پیپر سے اپنا یعنی استنجا خشک کرے اور پھر پانی کا استعمال کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس آیت کا انشاءاللہ مصداق بنے گا جس کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اس سے پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد تو بن گئی، اس کے بعد ابھی آپ آگے تشریف لے جائیں گے، لیکن مسجد قباء کے حوالے سے ایک فضیلت ہے جو آپ نے عام طور پر دیکھی ہوگی، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسجد قباء کے اوپر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو اس پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قباء کی کبھی پیدل اور کبھی جو ہے وہ کسی سواری کے اوپر تشریف لے جاتے تھے، اور 2 رکعت نماز وہاں جا کر مسجد قباء میں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اور مسجد قباء جائے اور جا کر 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھے، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، ابھی یہ جو رستہ ہے مسجد قباء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا رستہ تھا، جس رستے سے آپ جاتے تھے، تاریخی آثار اور سیرت کے آثار کی مدد سے اس رستے کو ابھی تو میں نہیں گیا، 1 سال ہو گیا تقریباً، لیکن جب ہم ابھی آخری دفعہ گئے تھے تو وہ رستہ بن رہا تھا، وہ 70% بن چکا ہو سکتا ہے کہ مکمل بھی ہو چکا ہو، کہ وہ پیدل رستہ تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، تو آپ کا گھر تو وہی تھا نا جو آپ مسجد نبوی ہے، یہی آپ کی امہات المومنین کے سارے حجرے اسی مسجد نبوی کے اندر ہیں، تو یہاں سے مسجد قباء آپ جس رستے کو اختیار کرتے تھے وہ پیدل ٹریک
اب بنا لیا گیا ہوگا، مکمل ہو گیا ہوگا. یہ کوئی 40-45 منٹ کا میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ رستہ بنتا ہوگا. بہت سارے لوگ آج کل اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں اور پھر پیدل چلتے ہیں اور جا کر 40-45 منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں مسجد قباء اور اشراق کی نماز وہاں پر پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور یہ ایک عمرے کا ثواب ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے انسان کو مل سکتا ہے. تو یہ وہ. اچھا، آپ کی جو ہجرت ہے یہ مورخین سیرت نگاروں کی تاریخیں الگ الگ ہیں. مشہور سیرت نگار ہے محمد ابن اسحاق کہلاتے ہیں. ان کی جو روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے، قباء میں جو رونق افروز ہوئے آپ آ کر، تو کہتے ہیں کہ یہ پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھی. نبوت کا 13واں سال تھا، نبوت کا 13واں سال اور 12 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا. اور بعض دیگر سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ آپ 27 صفر کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، یعنی گھر سے روانہ ہوئے. 3 دن آپ نے غار ثور کے اندر قیام فرمایا اور 1 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور ساحل کے رستے سے چلتے ہوئے 8 ربیع الاول کو آپ دوپہر کے وقت قباء کے اندر پہنچے. اس لحاظ سے اگر وہ 3 دن بھی شامل کر دیں تو 8 اور 3 11 دن کا سفر بنتا ہے، جس میں 3 دن غار کے، اور اگر غار کے 3 دن نہ ڈالیں بیچ میں تو آپ ایک پیر کو مکہ مکرمہ سے گویا چلیں، غار ثور سے چلیں اور اگلے پیر کو آپ قباء پہنچیں. 1 ہفتے کے اندر آپ نے یہ سفر طے کیا. اچھا، یہ قباء پہنچنے کے بعد آگے اس کا ذکر آ جائے گا، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ہجرت کی بات کے بعد اب آگے بات چل رہی ہے. سیدنا عمر فاروق، یہ کہ ہجری تاریخ کا جو آغاز ہوا ہے، نبوت کا تو یہ 13واں سال ہوا اور یہیں سے ہجرت کے ساتھ آپ کی تاریخ کا آغاز ہوا. تو ہجرت تو آپ نے بالاتفاق ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی ہے، لیکن ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیا گیا. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، لیکن زیادہ مستند روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں 17 ہجری کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کیونکہ مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا. کہا کہ آپ کی جانب سے ہمیں جو فرامین آتے ہیں پوری اسلامی مملکت میں، جو آپ کے خطوط جاتے ہیں احکامات کے، ان پر تاریخ نہیں ہوتی. اور اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ کوئی خط آگے پہنچ گیا، کوئی پیچھے پہنچ گیا، کوئی بندہ جو خط لے جانے والا ہے اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کا خط نہیں پہنچا، دوسرا پہنچا. تو جب فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں اگر، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا لیٹسٹ حکم کیا ہے، کیونکہ تاریخ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اگر کوئی تاریخ اس پر ہو تاکہ ہمیں ترتیب وار پتہ چلے کہ آپ نے پہلے یہ حکم فرمایا، پھر یہ حکم فرمایا، پھر یہ حکم فرمایا، تو بڑی معقول بات تھی. اور اسلامی سلطنت چونکہ وسیع ہو رہی تھی، مدینہ منورہ تک تو محدود نہیں تھی. مسلمان صحابہ کرام کے لشکر اور فاتحین جو ہیں وہ اسلامی سلطنتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ کیلنڈر یا تاریخ کو طے کرنا ہے. تو کون سی تاریخ طے کی جائے؟ تو امام سرخسی کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سب کو مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے، عیسائیوں کے ساتھ تشبہ ہے. یہ ولادت کا دن منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس سے کیلنڈر کا آغاز نہیں ہو. بعض لوگوں نے کہا، بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن سے کیلنڈر کا آغاز کر لیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی وفات تو ایک حادثہ کبریٰ تھی، ایک مصیبت عظمیٰ تھی ہمارے لیے. تو آغاز اتنی حادثے سے اور آغاز کسی مصیبت سے، جو ہم مصیبت کا عربی میں مصیبت کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا صدمہ جس سے پہنچا،
بہت بڑی تکلیف جس سے پہنچی ہو، تو کہتے ہیں اس سے کیلنڈر کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی پسند نہیں فرمایا۔ پھر اس پر اتفاق ہوا بڑے مشورے کے بعد کہ چونکہ ہجرت وہ دن ہے جس کے اندر حق و باطل کو اللہ جل شانہ نے الگ کیا، اور ہجرت ہی کے بعد جو اسلام کے شعائر ہیں یعنی جمعہ اور عیدین قائم ہوا ہے، جو شعائر اسلام میں بہت بڑی چیز ہے، جمعہ اور عیدین کے اجتماعات مسلمانوں کے شعار میں سے ہے، اور پہلا جمعہ چونکہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا، اس لیے اس پر پھر اتفاق ہوا کہ ہجرت کیلنڈر جو ہوگا اس کا آغاز ہجرت سے ہوگا، اور ہجرت اگرچہ ربیع الاول میں ہوئی ہے مگر چونکہ محرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نیت فرما لی تھی، اس لیے محرم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ تو قباء میں آپ نے جو چند روز قیام فرمایا، اور آپ جب نکلے قباء سے کچھ دن کے بعد تو مدینہ منورہ کی طرف نکلے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے، تو آپ ایک قبیلہ، ایک محلہ ہے جس کو بنی سالم کہتے ہیں، محلہ بنی سالم۔ تو اس محلہ بنی سالم میں جب آپ پہنچے تو وہاں جمعے کا وقت آ گیا، یہ پہلا جمعہ تھا۔ قباء میں تو نماز پڑھی، نمازوں کا آغاز ہو گیا قباء کی مسجد میں، پہلا جمعہ قباء میں نہیں ہوا بلکہ وہاں عام نمازیں پڑھی گئیں جس کے اوپر وہ آیات اتری۔ یہ بنی سالم کے محلے میں جب آپ قباء سے نکل کر مدینہ کی طرف چلے تو یہاں پر آپ کا جمعہ آیا، اور یہ جمعے کی پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس نماز میں جو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی جو آپ نے تقریر فرمائی جس کو خطبہ کہتے ہیں جمعے کا، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ خطبہ حدیثی کتابوں کے اندر پورا کا پورا موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ کے اندر، طبری کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی خاص بات ہے، وہ میں آپ کو خطبے کے کچھ حصہ پڑھنے کے بعد، سنانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پڑھا کہ الحمدللہ، اللہ، ترجمہ سناتا ہوں کہ اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی ناشکری نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والوں سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بے شک گمراہ ہوا اور شدید ترین گمراہی میں مبتلا ہوا۔ میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو جو بہترین وصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے، یعنی آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے، آخرت کی ترجیح پر آمادہ کرے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے۔ پس تم لوگ بچو اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈرایا ہے، اور تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں، کوئی واعظ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف آخرت کے بارے میں سچا مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، اور ظاہر و باطن میں کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے عزت اور شہرت کا باعث ہے اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے۔ جس وقت انسان اعمال کا بہت زیادہ محتاج ہوگا یہ چیزیں اس وقت کام آئیں گی، اور تقوی کے خلاف جو کام ہیں یہ اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میرے ان کاموں کے درمیان بہت بڑی مسافت حائل ہو جائے جو میں نے تقوی کے خلاف کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہے، لہٰذا مہربان ہیں اور اپنے قول میں سچے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے قول اور اس کے وعدے کے اندر خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلتی نہیں ہے، میں اپنی بات بدلنے والا نہیں ہوں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ پس دنیا اور آخرت میں ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہی کامیاب ہوا،
اور یاد رکھو کہ تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا اور اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنے گا اور درجات کی بلندی کے باعث بنے گا اور وسیلہ ہوگا۔ اس لیے تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو لے لو، اس میں کمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ نے تمہاری اطاعت کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا رستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ سچے اور جھوٹے کے اندر امتیاز ہو جائے۔ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اسی خوبی اور حسن کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور ان کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھا ہے، پس اس نام کی لاج رکھو۔ اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ حجت کے قائم ہونے کے بعد ہلاک ہوگا اور جو زندہ رہے گا وہ بھی حجت کے قائم ہونے کے بعد زندہ رہے گا، اور کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اللہ کی قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے ضرر سے بچائے گا اور کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا پائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ پر لوگوں کا حکم نہیں، لوگ اللہ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ تمام لوگوں کا اللہ مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ سب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خطبہ ارشاد فرمائے۔ اس خطبے میں دیکھیں کہیں پر اہل مکہ کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر اس تقریر میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مکے والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ہمیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، ہم یہاں آ گئے، سارا ذکر جس چیز کا ہے میں نے پورا خطبہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ پتہ چلے اس کا موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، اور اس میں ذکر ہے تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا، تقوی کے فوائد کا اور تقوی نہ ہونے کے نقصانات کا، یہ آپ کے خطبے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا، یہ اس کا لب لباب تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن میں اپنی بات میں اس قدر یکسو ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ چھوٹی اور عام باتیں نہیں کر رہے ہوتے، روزمرہ کے حالات حاضرہ نہیں سنا رہے ہوتے، وہ لوگوں کو وہ بڑی بڑی اور اہم ترین باتیں بتاتے ہیں جس کے اوپر سارا کا سارا مدار ہے۔ اس پورے خطبے کو سن کر یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کسی ایسی عظیم الشان شخصیت کا پہلا خطبہ ہے جو کسی ایک جگہ سے ہجرت فرما کر دوسری جگہ پہنچے ہیں اور آج وہ پہلی دفعہ وہاں پر اپنے لوگوں سے بھی اور وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی، یعنی اس خطبے کے میں ظاہر ہے سامنے انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجری بیٹھے ہوئے تھے۔ جمعے سے آپ فارغ ہوئے، پہلا جمعہ جو قائم ہو گیا مدینہ منورہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے قباء سے باہر نکل کر اور بنو سالم کے محلے کے اندر ادھر سے جب فارغ ہو کر باہر نکلے تو اب آپ نے اونٹنی کے اوپر اپنے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اپنے ساتھ بٹھایا، اور اب منظر یہ ہے کہ صحابہ سارے آپ کے ساتھ ہیں جو مدینہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ انصار کے دونوں قبائل اوس بھی اور خزرج بھی اپنے پورے ہتھیار اٹھائے ہوئے پورے طور پر آپ کی اونٹنی کے دائیں بائیں ایک ان جانثاروں کا ایک لشکر جرار ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب سب لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو میزبانی کا شرف بخشیں، ان کے مہمان بنے اور ان کے گھر کے اندر آپ قیام فرمائیں۔ تو ہر ایک یہ کہہ رہا ہے جس کا گھر، اب جب مدینہ شروع ہو گیا تو لوگوں کے گھر آ رہے ہیں رستے کے دائیں بائیں، تو جس کا گھر آ رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا گھر حاضر، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے حاضر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ایسا کام فرمایا جو کہ سب کی دلداری اس کے اندر ہو گئی۔ اب اگر آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ بنو نجار کے قبیلے کے جو گھر شروع ہوں گے وہاں جائیں، کیونکہ وہ آپ کے دادا کا ننیال تھا، عبد المطلب کا ننیال تھا، تو آپ کی خواہش یہ تھی، رشتہ داری کے بھی حقوق ہوتے، ان کے ساتھ براہ راست رشتہ داری ہے کہ میں وہاں جا کے ٹھہروں، لیکن آپ نے خود اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، دعوها، چھوڑ دو اس کو، فإنها مأمورہ، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ وہیں پر جا کر ٹھہرے گی اور جہاں پر جا کر یہ بیٹھے گی اس گھر کے اندر میں قیام کروں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی بچیاں
گھروں کی چھتوں کے اوپر اور رستوں کے دائیں طرف کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ مشہور جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا کا مطلب ہے کہ آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اور وہ من ثنیات الوداع، اور ثنیات الوداع ایک جہاں مدینہ میں آنے کا جو رستہ ہوتا ہے جس طرف سے آ رہے تھے، اس وداع کہتے ہیں جہاں سی آف کرنے کو. ثنیات الوداع کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے جانے والوں کو سی آف کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر الوداع کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جہاں سے الوداع کیا جاتا ہے وہیں سے خیر مقدم بھی وہیں سے ہوتا ہے، لوگ آتے بھی وہیں پر ہیں. تو کہا کہ اس طرف سے ہمارے اوپر چاند طلوع ہوا ہے. وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے. ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی باقی ہے ہمارے اندر، اس وقت تک ہم پر واجب ہے، ہم انصار کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایھا المبعوث فینا، اے وہ مبارک ذات جو ہمارے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. جئت بالامر المطاع، آپ جو لے کر آئے ہیں وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کو مانا جائے گا، جس کی اطاعت کرنا واجب ہے آپ کی باتوں کو. اور پھر کہا کہ نحن جوار من بنی نجار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں. وہ بچیاں اپنا تعارف کرا رہی ہیں کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں. یا حبذا محمد من جار، کیسی خوش قسمت ہیں ہم، کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہوں. تو یہ پڑھتے ہوئے اور پھر جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے. براء ابن عازب کی روایت ہے کہ میں نے مدینہ میں ساری زندگی لوگوں کو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. اہل مدینہ کی خوشی اور مسرت کا اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا. اور کہا کہ میں نے کسی اہل مدینہ کے اوپر اس سے زیادہ غم نہیں دیکھا جب مدینہ کے پتھروں پر بھی اور پہاڑوں پر بھی اور اس کی فضا پر بھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ جب آئے اور وہاں حبشیوں نے اس خوشی کے اندر اپنے نیزوں کے کرتب بھی دکھائے آپ کی تشریف آوری کی خوشی کے اندر. اور حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ مدینہ کا چاند اور سورج کی طرح روشن تھا آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے. تو آپ نے کہا کہ اونٹنی چھوڑ دو، دعوہا فإنہا مأمورہ، یہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے. تو یہ گئی اور جا کر وہی بنو نجار کے محلے کے اندر جو آپ کے دادا کا ننیال تھا، وہاں جا کر یہ اونٹنی جا کر اس جگہ بیٹھی جس جگہ اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے. وہاں بیٹھی اور مگر آپ اس سے اترے نہیں. اس کے بعد وہ پھر کھڑی ہوئی اونٹنی اور جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھی. اس پر آپ اس سے اور پھر اٹھی اور دوبارہ پہلی جگہ پر آئی. تیسری دفعہ آپ اس پہ اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر طے ہو گیا کہ آپ یہاں پر اتریں گے. آپ کا سامان جو تھا وہ انہوں نے لے کر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر قیام فرمائیں. اور میں ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں، تو کہا کہ آپ اوپر قیام فرمائیں، آرام رہے گا، میں نیچے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ملنے والے لوگ آتے جاتے تو تمہارے اوپر سے گزر کر آئیں گے، اس لیے میں نیچے رہ جاتا ہوں، تم اوپر تاکہ تمہیں آسانی رہے. اچھا، یہ جو آخری بات کر کے وقت پورا ہو گیا، یہ جس جگہ پر آپ آ کر ٹھہرے، یہ حضرت ابو ایوب کا جو گھر ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو سیرت کی پرانی ساری کتابوں کے اندر، زرقانی کے اندر، وفاء الوفا کے اندر ان کتابیں موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبع تھا. قرآن میں بھی تبع کا ذکر ہے. یمن کے بادشاہ کا ایک لقب تبع ہوا کرتا تھا. اور یہ بادشاہ جو تھا، یہ ایک دفعہ آپ کی تشریف آوری سے بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے، یہ ادھر سے گزرا یثرب سے. اس کے ساتھ 400 علماء تھے اس کے قافلے کے اندر، تورات کے ماہرین تھے وہ سارے علماء. تو انہوں نے ان 400 علماء نے جو اس کے ساتھ تھے تبع کے، انہوں نے جب یہ یثرب سے گزرا بادشاہ، تو اس سے کہا کہ ہمیں یہیں چھوڑ دیں، اسی سرزمین پر رہنے کی اجازت دے دیں. ظاہر اس کے ساتھ اپنے لشکری اور بھی تھے، تو علماء تھے ساتھ. تو اس نے کہا کیا وجہ ہے، تم لوگ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو، اس سرزمین میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ ان علماء نے کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے، وہ آخری زمانہ، جس میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ زمین جو ہے جہاں ہم اس وقت ہیں یثرب میں، یہ ان کا دار الہجرہ ہوگا، یہاں وہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے استقبال کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں.
ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود ہوں تاکہ وہ جب آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں جیسے ہمیں کتابوں میں کہا گیا ہے، آسمانی کتابوں میں۔ تو اس بادشاہ نے ان علماء کو وہاں پر قیام کی اجازت دے دی اور ان سب کے لیے مکان بنوایا یثرب کے اندر، اور اس کے بعد اس نے ہر ایک کو پیسے ویسے بھی دیے اور ان کو وہاں آباد کر دیا۔ ایک مکان کہتے ہیں کہ اس تبع نے بنوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر اس نبی نے آنا ہے تو یہ مکان میں ان کے لیے بناتا ہوں، اس میں، اور آپ کے نام اس نے ایک خط لکھا، اور اس کے اندر جس کا یہ تھا کہ شہدت علی، وہ اشعار ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، اگر میری عمر اتنی ہوئی کہ میں نے ان کو پا لیا، اگر اللہ نے مجھے اتنی عمر دی تو میں ان کا مددگار اور ان کا معین ہوں گا اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور یعنی ان کے سے تلواروں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ اس خط پر تبع نے اپنی مہر لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا اور کہا کہ اگر تم نے نبی کا زمانہ پایا آخر الزماں کا تو یہ میرا عریضہ ان کو پیش کر دینا، اگر تم نے نہ پایا اور تمہاری موت آنے لگی تو اپنی اولاد کو دے دینا، اور ان کو یہ وصیت کرنا کہ اگر ان کے زمانے میں آئیں تو میری طرف سے یہ مکان اور یہ خط پیش کریں، اگر ان کے زمانے میں بھی نہ آئے تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر جائیں، وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، اور یہ مکان وہی مکان تھا جو تبع کے بادشاہ نے بنوایا تھا، اور جب آپ تشریف لائے خود بخود اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ پہنچے وہاں پر، یہ روایت بھی انہی سیرت کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ جو خط تھا جو چمڑے پر تھا یا ہڈی پر تھا، اس زمانے میں جو بھی چیز تھی، وہ خط بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جو سینکڑوں سالوں کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ اور وہ تو اس لیے بعض علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے مکان میں ابو ایوب انصاری مقیم تھے ان کے انتظار کے اندر۔ اللہ جل شانہ انشاءاللہ آگے اس کو اگلے ہفتے چلائیں گے۔